ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چوتھا روزہ ہے اور عشرہ رحمت ہے. عشرہ رحمت کی دعا آپ کو بتاتی چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کریم کی ڈھیروں رحمتیں سمیٹنے کے لیے اس دعا کو اپنے ورد زبان رکھیے گا. اور مجھے نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، تمام امت مسلمہ کو اور اہل پاکستان کو اپنی دعاؤں میں بالضرور شامل حال رکھیے گا. تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی. ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم فیض یاب ہوئے. اس کے بعد ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کیا. اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے تربیتی سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے روزہ اور اس کے احکام و مسائل. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن عائشہ ابوبکر. عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کس موضوع کے متعلق بات کریں گے ہم؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین. اسلام دین فطرت ہے سلمہ، یہ نا ہماری پوری زندگی کا ہر شعبے کا احاطہ کرتا ہے. بے شک. تو روزے کے ساتھ جو دوسری چیز ایک لنک ہوتی ہے وہ صبر ہے، کیونکہ عبادت کرنے پر بھی نفس کو صبر پہ آمادہ کرنا پڑتا ہے. گناہوں سے بچنے پہ بھی جو ہے وہ خواہشات نفس کو درگزر کرتے ہوئے بھی ہمیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم صبر کے موضوع پہ بات کریں گے. بالکل. اور میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ روزہ جو ہے وہ لہجہ لہجہ صبر کرنے کا نام ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو عائشہ میری تائید کیجئے اور مزید اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں. جی، قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے جو بار بار ہمیں جو ہے وہ ایک امید دلائی ہے، اور جتنے بھی مشکل حالات ہوں انہیں صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے، اور ہمیں امید دلائی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کے علاوہ چیپٹر نمبر 94 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی تنگی کے بعد نہیں، اسی کے ساتھ آسانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور دیکھیے قرآن حکیم میں کس طرح سے بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور بار بار اس کے فیوز و ثمرات اور اس کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب ہو سکیں. تو قرآن حکیم کی تعلیمات کے بعد اگر ہم ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو اپنی احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ بار بار مسلمانوں کو جو ہے امید دلائی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کی. بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کو تو اللہ تعالیٰ کی سنت قرار دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحیح حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذیت پر اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا. اب ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اور صبر، وہ تو مالک کائنات ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیوی بچے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ وہ ان سے پاک ہے، پھر بھی وہ انہیں رزق اور عافیت پہنچاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صبر کرنا. اس کے علاوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ انہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا. آپ تاریخ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو ساتھی ہیں، نبی ہیں، آپ علیہ السلام نے کس طرح سے صبر کیا. ایک وہ قوم جس کو آپ نے دریا سے پار لگایا، فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا. پھر جب 40 دن کے لیے آپ تورات کو لینے گئے کوہ طور پہ، تو اس نے پھر بچڑے کی عبادت کی. ایسی مصیبتوں پر ایسی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. تو ان تمام صورتحال میں آپ نے صبر کیا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں بہت زیادہ برداشت کرنا پڑا، لیکن انہوں نے صبر کیا. اور فرمایا کہ جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ اسے صابر بنا دیتا ہے. امام غزالی کا بڑا اچھا احیاء العلوم میں ایک کوٹیشن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز شروع میں ریا ہوتی ہے، پھر وہ عادت بنتی ہے، پھر نیکسٹ سٹیپ پہ وہ عبادت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو شروع میں ہمیں صبر، یعنی انٹینشنلی ہمیں ایک ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات، امید افزا چیزوں کو سوچنا پڑتا ہے، پھر وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا عائشہ، کیونکہ صبر کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں تو میرے ناظرین کی رہنمائی کے لیے بتا دیجئے کہ صبر کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ صبر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو حالات ہمارے ساتھ آ رہے ہیں نا، ان کو حکمت ایزدی سمجھتے ہوئے ان کو برداشت کیا جائے، ان پہ واویلا نہ کیا جائے، اور کوئی ایسا زبان سے جملہ نہ ادا ہو کہ انسان
کفران نعمت کے طور پہ، یعنی وہ اس کے منہ سے چلا جائے، یا وہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اللہ سے ناراضگی شو ہو۔ اس پہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان پہ مالی طور پر ایک آزمائش آئی اور بہت زیادہ فقر و فاقہ کی ان پہ کیفیت آ گئی۔ ہوتا یہ تھا، اس چیز کا پتہ کیسے چلا کہ یہ نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے۔ اچھا، تو صحابہ نے تھوڑا سا، چونکہ مدینہ کا ماحول تھا اور ہائپوکریٹس بھی ساتھ ساتھ تھے، تو صحابہ کے درمیان تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ ہمارا تو محفل رسول سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ فوراً کیسے گھر چلے جاتے ہیں؟ تو یہ بات انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے حال جاننے والے نبی، آپ نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ کیا معاملہ ہے، تاکہ صحابہ کے ذہنوں سے یہ تشویش غائب ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم جو لباس ایک ہی ہے ہمارے گھر میں جو پاک ہے، میں نماز پڑھ کے فوراً گھر جاتا ہوں، میری بیوی اسے تبدیل کرتی ہے، وہ نماز ادا کرتی ہے، پھر میں وہ پہن کے اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہوں، اس لیے میں آپ کی محفل میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے صحابی کا حوصلہ دیکھا اور یہ تمام چیزیں، تو آپ نے ان کو بہت کچھ عنایت کیا، اور صحابہ نے بھی 2 سامان سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کو تحفۃً پیش کیا۔ اب صحابیہ کا کردار دیکھیں، چونکہ یہ خواتین ہماری سامعات کے لیے یہ بھی ہے کہ بیسیکلی ناشکرا پن تھوڑا زیادہ ایلیمنٹ یہ خواتین میں ہے۔ اب جب آپ یہ سامان لے کے گھر آئے نا، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے کہا کہ عبداللہ آپ یہ کہاں سے سامان لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ بات ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے عنایت کیے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت جو ان کی زوجہ تھیں، انہوں نے کہا اے عبداللہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی شکایت اللہ کے رسول سے کر دی، یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ نے غربت دی تھی، تم نے اللہ کے رسول کو شکایت کی رب کی۔ جب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ دوبارہ تشریف لے کے جائیے اور آقا سے کہیے کہ ہم خوش ہیں اللہ کی عطا پر۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آپ سامان لے کے واپس آئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اپنی اس امتی کے کردار پر کہ کس طرح سے انہوں نے حالات کا، اور پھر ساتھ ہی ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی اور کہا کہ عبداللہ میری بیٹی کو جا کے کہو کہ اللہ اور اس کے نبی کی دین جدا جدا تو نہیں، یہ میں نے دیا، دراصل اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے۔ اچھا عائشہ، موجودہ دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاشی تنگی بہت زیادہ ہے موجودہ دور میں، اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر، تو اس حوالے سے نور ٹی وی کے ناظرین کو کیا تلقین کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں بیسیکلی نا، وہ واصف علی رحمٰ نے کہا تھا کہ غم یہ ہے کہ انسان اور رب کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے، کہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، صبر، اگر ہم اپنی راضی کو جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، اگر ہم یہ مزاج اپنا لینا تو میرے خیال میں کہ ہم بڑے جو ہے وہ ایک اس میں کمفرٹ زون میں آ جائیں گے۔ دوسرا جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارا ذہن ہو کہ ہم جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن ہال میں ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اصل گھرانہ تو آخرت کا گھرانہ ہے، اصل ٹھکانہ تو وہی ہے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے، اس کے علاوہ نا ایک اور چیز جو بڑی ہمارے پاس ایک ہے، حسد کا ایلیمنٹ ایک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو دیکھا دیکھی ہے، فلاں کے پاس اتنا، فلاں کے پاس اتنا، اتنا مجھے آ جائے، یہ بیسیکلی ہم اس بندے پہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہمارا اظہار جو ہے وہ اس کے ساتھ نفرت کا ہوتا ہے، بلکہ اصل میں ہم اللہ کی تقسیم پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو نہیں پتا وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں اس کو تو ویسے ہی مل گیا یا ایسے۔ تو ان حالات میں ہمیں ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم معاشی تنگی کی بات کریں جو آپ نے حالات کے حوالے سے کہا، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ 40 نووی کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، اس میں ایک چیز رزق ہے۔ اب ہم الٹی چھلانگیں بھی لگائیں وہ بڑھنے والا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے اس میں برکت ڈالنے کا یا بڑھانے کا کہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اور اللہ کے ساتھ تجارت صدقے کے ذریعے ہوگی، اور وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری راہ میں 1 دو گے تو میں اس کو دونا کر کے تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کریں، اس میں بنی اسرائیل کا ایک جو ہے وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ کی امت کے یہ جو میاں بیوی ہے نا، یہ تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے
کہ یہ ان کی کوئی بات مجھے بڑی پسند آئی ہے جس کی وجہ سے میں انہیں بتائے دیتا ہوں کہ ان کی عمر ہے 80 سال رہ گئی. ان 80 سالوں میں سے 40 سال غربت کے ہیں اور 40 سال امیری ہیں، یہ ہم نے لکھ دیا ہے. تو اب ان سے پوچھیں جو ہمیں ان کی بات پسند آئی کہ پہلے 40 سال امیری لیں گے یا آخری 40 سال امیری لیں گے. تو وہ جو شخص تھے ان کو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ میں بیوی سے مشورہ کر لوں، میری شریک حیات ہے. جب وہ گئے تو بیوی نے کہا کہ بات کی دیکھی جائے گی، پہلے امیری لیتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ غریبی آ جائے گی، اللہ کا امر ہوگا. جب وہ کھانا بنانے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ راستے بنا دیتے ہیں، رزق آنا شروع ہو گیا. اب جب رات کا کھانے کا وقت ہوا تو ان کی بیوی نے دیگچی چڑھائی کھانے کے لیے. جب ان شوہر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاستدان کا وعدہ روٹی کپڑا مکان کا تو ہے نہیں، تو سچے رحمان کا وعدہ ہے. میری بیوی آج تو نے دیگچی نہیں دیگ چڑھانی ہے، میں محلے کے سارے غریبوں کو بلا لاتا ہوں، سب ادھر کھانا کھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی کی اور اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی ایک چکر اور لگاؤ اس گھر کا اور انہیں کہو کہ انہوں نے میرے رزق کی قدر کی ہے، ہم نے ان کی اگلے 40 سال بھی امیری کے لکھ دی. سبحان اللہ. اگر ہم رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے تجارت کریں، اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کا شکر ادا کریں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس رمضان المبارک سے بھرپور طریقے سے فیضیاب ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. آپ سے ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور-e-Ramzan اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں وہ کون سے واقعات ہیں جو صبر کے حوالے سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں؟ جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسسٹنسی اور پیشنس سے تھا جس کی بدولت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے مختصر عرصے میں اس ایک ایسی قوم میں جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج تھا، یعنی اتنی سخت دل قوم تھی، اور اس کو اتنا موم بنا دیا کہ اقبال نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر. تو بیسیکلی یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پورا مشن تھا یہ کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہا تھا، یہ پیشنس ہی تھی. وہ اگر آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، وہ طائف کا بازار ہو یا وہ کوئی بھی موقع ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمیں جو ہے وہ صبر کا درس دیتے ہوئے ملتی ہے. بے شک. اور اسی کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی راہ ہو ہمیں کنسسٹنسی اور پیشنس کو جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا ایک اور بات یہاں جو ذہن میں آتی ہے، صبر و شکر اور توکل جو ہے، اس کا کیا آپس میں کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق؟ جی بالکل. صبر میں اگر توکل کیا جائے تو یہی آپ کو شکر کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا. بڑی خوبصورت بات کہی. نعمت آپ کی مصیبت جو ہے وہ نعمت میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جہاں پر ایک بہت ضعیف اور بزرگ شخصیت جو ہے وہاں پر تھی، اور انہوں نے پوچھا کہ اے نبی اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کوہ طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف پانے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اے نبی اللہ میں نے بڑی غربت میں زندگی گزاری، آپ جب اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ آپ کا ایک بندہ عرض کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی عمر رہ گئی، تو جتنا بھی میرا مال ہے وہ مجھے ایک دفعہ ہی عطا کر دیا جائے تاکہ میں ایک دفعہ جی بھر کے جو ہے وہ اپنی خواہشات جو ہے اور اپنے وسائل کو جو ہے وہ دیکھ سکوں. صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکمت الہیہ یہ تھی تھوڑا تھوڑا رزق کر کے دینے کی کہ اس کی جو زندگی ہے اس میں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ کبھی جو ہے وہ بالکل فاقہ آ جائے اور کبھی جو ہے وہ اچھی گزر بسر ہو جائے. لیکن اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے جو تھی اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی زندگی کا جو بھی سرمایہ تھا وہ اس کو جو ہے وہ مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ تبلیغ کے سلسلے میں مصروف رہتے تھے، کچھ عرصے بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو
تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک میلے کا سا سما ہے، لنگر جاری ہے اور بڑا ایک جو ہے وہ وسیع انتظام ہے کھانے کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے جب بات کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے جب عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ، پہلے تو مجھے یہی تھا کہ سارا رزق اس کو مل گیا اور اتنا ہی تھا، اب تو اس کے لنگر چل رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، اور اس نے تجارت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کا مال دے دیا. اور جب اللہ سے تجارت کی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی راہ میں اگر ایک دو گے تو وہ 10 گنا آپ کو بڑھا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا جو رزق تھا اس کو جو ہے وہ بڑھا دیا. اب آپ دیکھیں اس نے صبر کیا، اور اس میں یعنی اپنی حالت پہ جو اس کی تھی اس میں اس نے توکل کیا، اور اس نے اس کو یہ بھی تو صبر ہے نا کہ نیکی میں پہلے جتنا ہے اس میں سے بھی دے دوں، تو یہ صبر تھا. پھر توکل کیا، اللہ پر یقین تھا، جس کی بعد اس کے اوپر جو کیفیت آئی وہ حالت شکر کی آ گئی کہ اس کے جو ہے وہ لنگر. اور اسی واقعے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کس طرح سے ہمیں اس کا دگنا بلکہ 70 گنا بڑھا کر، اور ایک جگہ پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ چونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں تو میں چاہوں تو 70 گنا بڑھا دوں اور چاہوں تو 700 گنا بڑھا دوں. بلا شبہ. اور یہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس سے جو ہے وہ گندم کے سٹے کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ اس مضمون کو تقریباً 1-2 رکوع اسی موضوع کے اوپر ہیں. اچھا عائشہ، بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ سے صبر مانگو. جب کوئی مشکل آپ پر آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے صبر مانگو. کیا یہ بات کہنا درست ہے کہ ہم اللہ کریم سے صبر مانگیں؟ نہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اگر ہم کہیں نا یا اللہ ہمیں صبر دے، تو صبر کیونکہ مصیبت پہ ہے تو انڈائریکٹلی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو پھر ہمیں توفیق صبر نصیب ہو. یہ ہے اللہ سے شکر کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمت پہ ہوتا ہے. اور اس میں ایک صحابی تھے، وہ دعا مانگ رہے، آقا کریم علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے قیامت جو کہ اخروی ہماری زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے کوئی بھی اگر مصائب و آلام ہیں تو وہ مجھے اس دنیا میں عطا کر دے. اب بظاہر تو بڑی خوبصورت دعا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دے رہے تھے، دنیا کی ان کی نظر میں حیثیت نہیں تھی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے مت کہو کہ اللہ آخرت کی مشکلیں ابھی دے دے، بلکہ یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر اور میری آخرت بھی بہتر کر اور آگ کے عذاب سے بچا. تو بیسیکلی اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے نا وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک دنیا پہ، یعنی 2 دنیایں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ بیفور ڈیتھ اینڈ آفٹر ڈیتھ، ہم یہ نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی کو ہی صرف ہم کوشش کریں، بلکہ اسلام نے باوقار زندگی گزارنے کی طرف جو ہے وہ کہا گیا. اور اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی بھی اچھی. اچھا عائشہ، اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور مختلف آزمائشات اور پریشانیاں ہم پر اللہ کریم کی جانب سے جب آتی ہیں تو اس میں کیا دین اسلام جو ہے وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے، یا مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ صبر کی کتنی اقسام ہیں تو اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے، اور غم آئے اور اس کا اظہار کرنے کے بھی اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کا غم ہے، جن میں سے 2 غم کی قسمیں جو ہیں وہ رحمان کی طرف سے ہیں اور 2 شیطان کی طرف سے ہیں. جو 4 قسم کا غم ہے ان میں سے ایک ہے آنکھ کا غم، آنکھ روتی ہے، اور دوسرا ہے دل کا غم. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں. تو غالب کا انداز یہ ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 قسم کے غم، آنکھ کا اور دل کا، یہ رحمان کی طرف سے ہیں. اور شریعت نے جو ہے وہ سنت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام کے شہزادے کا جب وصال ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اشک بہاتی ہیں، دل غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن زبان سے کوئی کلمات ایسا نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو. اس کے ساتھ ہی جو شیطان کی طرف سے 2 قسمیں ہیں غم کی، ایک ہاتھ کا غم کہ اس سے جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو ہاتھ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا حلیہ بگاڑے یا اس قسم کی غم کو کا اظہار کرنے کے لیے. اور دوسرا جو ہے
وہ زبان کا غم، کہ زبان جو ہے وہ واویلا کرے یا جو ہے وہ بلکہ لعنت کی گئی ایسی خواتین پر اسپیشلی کہ جو غم آئے اور اس میں جو ہے وہ زبان سے جو ہے وہ اس طرح کے کلمات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آپ خواتین کا کیونکہ ذکر کر رہی تھیں اس سے قبل عائشہ، تو خواتین کیونکہ بنیادی طور پر بہت بے صبری ہوتی ہیں، ان کے نروز جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا تلقین کریں گی خواتین کو صبر کی؟ اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ دنیا کی کسی تہذیب یا کسی بھی مذہب نے نہیں دیا۔ بیسیکلی ماں جو ہے نا، اس کی گود میں نسل نے پروان چڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مرد سورے گا وہ خود سورے گا، عورت سورے گی تو اس کی نسلیں سور جائیں گی۔ بے شک۔ تو خواتین کا تو مین کردار ہے، انہوں نے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے پیشنس، کنسسٹنسی اور یہ جو ویلیوز ہیں، اور سائیکولوجیکلی مینٹین وہ کرتی ہیں فیملی کو بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس گھر کی خواتین ذرا تھوڑی سی لاؤڈ ہوں گی نا، تو ان کے بچے بھی ڈسٹربنس ان میں آ جائے گی اور وہ صحیح طور پہ معاشرے کا ایک اہم حصہ نہیں بن سکیں گے۔ تو اسلام نے پوری رہنمائی کی، اور ہمیں صحابیات کا جو ہے وہ ایک اسوہ جو ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے حالات میں کس طرح سے انہوں نے صبر کیا اور کس طرح سے ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ منقول ہے، جو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بھانجے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ 70,000 درہم کہتے ہیں سلور کوائن کو، چاندی کا سکہ، 70,000 درہم تحفے میں کسی نے بھیجے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 70,000 کے 70,000 خیرات کر دیے، جبکہ اس وقت آپ نے جو لباس سے بے تن کیا ہوا تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ یعنی صبر کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی رضا میں اس طرح آپ راضی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کا نہیں سوچا، اور اس کو جو ہے وہ اس میں بھی آپ نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے وہ غریب و مساکین میں صبر و شکر و بانٹ دیا۔ توکل کی ایک اور بہترین مثال۔ اچھا، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اور صحابیات جو ہیں، ان کے اسوہ کی روشنی میں آپ آج کی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سلمہ، یہ جو ابھی ہمارا ایک انوائرمنٹ پیدا ہو گیا نا ہمارے معاشرے میں، جیلسی کے فیکٹر اور یہ دیکھا دیکھی، اور یہ خواتین ہی ہیں جن کی ڈیمانڈز کو سوری ٹو سے پورا کرنے کے لیے مرد حرام ذرائع کی طرف بھی جا رہا ہے، حلال و حرام کا فرق ختم ہو گیا ہے، اور یہ جو سیلز کے نام پہ ایک طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا لہجہ میرا سختہ ہوا ہو تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عزت نفس کو بھی مجروح اپنی کیا جا رہا ہے۔ جو ایک وقار ہے انسان کا، اس سے بھی جو ہے وہ انسان کو ایک تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مطلب ایک ہے کہ جسے فرشتوں نے کل سجدہ کیا تھا وہ کل فٹ پاتھ پہ ننگا پڑا تھا۔ یعنی انسان کس طرح سے اپنی عزت کو جو ہے وہ کر کے، اور عجیب سا ایک بالخصوص خواتین جس کو دین اسلام نے اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہی لوگوں کو، خواتین کو خاص طور پر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ انہی کی جو ریٹس ہیں اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے ان کو تھوڑا اونچا نیچا کر کے، اور اس کو سیل کے نام پہ اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے۔ تو خواتین کس طرح سے وہاں جا کر بیہیو کرتی ہیں اور کس طرح سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ جو ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر سبحان اللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو خسارے کا اگر ہم نے دیکھنا ہو نا کہ کہا گیا کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، تو اس کو اگر ہم نے عملی تصویر میں دیکھنا ہو تو ہم وہ ایک سوٹ کے اوپر دو خواتین کی جو ہے وہ مثال ہم دیکھیں تو وہ ہمیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے آپ نے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس رمضان المبارک سے بھرپور طریقے سے فیضیاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے علم و فضل سے ہم ایک مرتبہ پھر استفادہ کریں گے، اور جزاک اللہ خیر۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سیگمنٹ آپ نے ملاحظہ فرمایا جو کہ صبر کے حوالے سے تھا، اور صبر کا اور روزے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمیں صرف رمضان المبارک میں ہی صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان میں اور اس کے علاوہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔